ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ برہنہ سر نماز پڑھنا آداب اور سنت کے منافی ہے۔ عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں ہی اٹھا کر سر پر رکھنا افضل و بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے سر کا ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری ہے اور مرد ان میں شامل نہیں ہے، لہٰذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سر پر امامہ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں اور روایات میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی خوبصورتی اور زینت بڑھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حضور احترام اور خشوع کی علامت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سر ڈھانپ کر پڑھنے سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کی روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے دونوں کپڑے پہن، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، اور اگر تحقیر نماز مقصود ہو، مثلاً نماز کو کوئی ایسی اہم چیز نہ سمجھا جائے جس کے لیے ٹوپی یا امامہ پہنا جائے، تو یہ کفر ہے۔ اور خشوع و خضوع یعنی نماز میں دل لگنے کے لیے سر ڈھانپنا بہتر۔ ننگے سر کاہلی، سستی اور لاپرواہی کی بنا پر ٹوپی کے بغیر ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے اور اس سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ البتہ اگر کبھی غلطی سے ٹوپی ساتھ نہ ہو اور فوری طور پر کسی جگہ سے میسر بھی نہ ہو سکتی ہو تو اس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنے کی وجہ سے کراہت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی احوال میں امامہ یا ٹوپی کے ذریعے سر مبارک کو ڈھانپا کرتے، اس لیے سر پر امامہ یا ٹوپی پہننا سنن زوائد میں سے ہے جس کا درجہ مستحب ہے۔ سر کا ڈھانپنا لباس کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین اور صالح امت کا یہی معمول تھا۔ کبھی کبھار ننگے سر ہو جانا گناہ نہیں، البتہ مستقل طور پر ننگے سر رہنا شرعاً ناپسندیدہ اور خلاف ادب ہے، اور ننگے سر رہنے کو معمول اور فیشن بنا لینا اسلامی تہذیب کے بالکل خلاف ہے۔ اگر کوئی غیروں کی مشابہت میں ننگے سر رہتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سر برہنہ ہونا احرام میں ثابت ہے، سوائے احرام کے بھی احیاناً ہو گیا ہے تو نہ کہ دائماً چلتے پھرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امامہ یا ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی امامہ یا ٹوپی لگائے بغیر ہی ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جائز و درست ہے، اس لیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے اس کی دونوں طرفین اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرد کے لیے دوران نماز سر کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے ساتھ سر کا بھی ذکر فرماتے، لہذا سر ڈھانپنے کی ترغیب تو دی جائے، لیکن اگر کوئی نہیں ڈھانپتا تو اس کو ملامت نہ کیا جائے۔ ماضی قریب میں ہماری معاشرتی اقدار میں ننگے سر رہنا اور خاص طور پر بڑوں کے سامنے ننگے سر آنا ایک ناپسندیدہ اور معیوب بات سمجھی جاتی تھی، لیکن اب قدریں بدل چکی ہیں، اس لیے اب ننگے سر رہنا ہمارے معاشرے میں بدنامی یا عیب کی علامت نہیں ہے۔
اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے، مگر ادب اور ہمارے دینی اقدار کا تقاضا یہ ہے کہ سر پر کم از کم ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں، لیکن کسی ننگے سر نماز پڑھنے والے کو ملامت نہ کیا جائے سوائے اس کے کہ وہ نماز کو معمولی جانتے ہوئے ایسا کرے جس کا حکم بیان کیا جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔